پاکستان کے لیے بڑے سخت چیلنجز ہیں، لیکن ہم اپنے اندرونی مسائل میں نہروں کے مسئلے پہ اٹکے ہوئے ہیں. پنجاب اور سندھ کی لڑائی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی لسانی کارڈز کھیلے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ مسعود رضا صاحب، بڑے دنوں بعد آپ کے ساتھ شو ہو رہا ہے اور گڈ ٹو ہیو یو بیک آن دا اسکرین. بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو اندرون مسائل ہیں نا مسعود صاحب، یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کے معاملے ہیں. پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جنگیں ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو آلریڈی پانی کی قلت کی طرف جا رہا ہے. اس وقت وفاق کے اوپر جو مسٹرسٹ ہے صوبوں کا، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک مضبوط وفاق اس وقت بنتا ہے جب اس کے صوبے جو ہیں وہ اس کو تقویت دیں. لیکن اگر آپ اس طریقے سے یونیلیٹرل فیصلے کریں گے اور ایسے منصوبے بنائیں گے جس کے اوپر اعتراضات اٹھیں گے اور پھر ان اعتراضات کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، تو پھر یہ وفاق کو مزید کمزور کریں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جانا چاہیے تھا. ارسا کے حوالے سے جو پانی کی تقسیم ہوتی ہے اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں، نہ صرف سندھ کو بلکہ بلوچستان کو، اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے رہے ہیں. آج کا یہ اگر آپ معاملہ لے لیں تو پنجاب اور سندھ کے اندر ایک مزید تناؤ اس لیے پیدا ہو گیا ہے کیونکہ TP لنک کینال کھول دیا گیا ہے. سندھ کو اس وقت 62% پانی کی قلت کا شکار ہے، کمی کا شکار ہے، اور بلوچستان کو تقریباً 53-54%. لیکن TP کینال کھول کے انڈس میں سے پانی لے کے پنجاب کو دیا جا رہا ہے، اور سندھ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے کہ یہ TP لنک کینال بند کیا جائے. اچھا، یہ معاملہ کوئی ہر سال ہوتا ہے کیونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے، پھر کبھی TP لنک کینال کھول لیا جاتا ہے، کبھی چشمہ جھیلم کھول لیا جاتا ہے. یہ ایشوز معمولی ایشوز نہیں ہیں اور ان کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، جو وفاق شاید نہیں لے رہا. دیکھیے ہمارے ملک کے اندر جب تک ہم اندرون طور پہ اور انٹرنلی ہم مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گے، یونٹی نہیں دکھائیں گے، ہم بیرون ملک جو معاملات ہیں، چیلنجز ہیں، اس کو کیسے لڑیں گے؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، مگر میری سمجھ میں یہ بات ہم باہر کیسے، ڈاکٹر صاحبہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی برن کیا، آپ لوگوں نے سیاسی طور پر آپ کو کمپرومائز بھی کیا، اور پھر یہ حکومت بنائی اور یہ آپ سب کچھ لے کر چل رہے ہیں. تو آپ دونوں کے درمیان تو ایسا اتنا سینس پریویل کرنا چاہیے کہ اس طرح کے مسائل ہوں ہی نہیں. ہمارا فوکس تو معیشت پر ہونا چاہیے، ہمارا فوکس تو دہشت گردی کے خاتمے پر ہونا چاہیے. یہ کن مسائل میں آپ لوگ پھنس گئے، آپ جیسے جہادیدہ لوگ، دونوں پارٹیاں آپ کی؟ دیکھیں یہ مسعود رضا صاحب اگین ایک بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے، کیونکہ جب ہم حکومت سازی کرنے جا رہے تھے تو PMLN کے ساتھ ہمارا ایک تحریری معاہدہ طے ہوا تھا. اس تحریری معاہدے کے اندر جو چیزیں حکومت نے کرنی تھیں اور آگے چل کے بجٹ کے اندر PSDP کے حوالے سے یا پنجاب کے اندر PSDP کے حوالے سے، وہ پوری نہیں ہو پائیں. یہ بہت انفارچونیٹ ایشو ہے، بہت انفارچونیٹ. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اتنے اہم اتحادی جس کے ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے، وہ اگر اپنے اتنے اہم اتحادی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ میں تو کانفیڈنس دیکھ رہا ہوں، اور یہ کانفیڈنس کمال کا کانفیڈنس ہے ماشاءاللہ نون لیگ کا، اور یا پھر PTI کی طرف سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کو خاصا دھچکا پہنچا عوامی مقبولیت کے حوالے سے، تو وہ ایک ایسا تنازع پیدا کر رہے ہیں سندھی پنجابی کہ جس میں کہ شاید وہ کچھ سیاست کر کے گین کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت تو خیر کہیں نہیں جاتی یقینی طور پر، آپ لوگ جانے دیں گے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی وقت دیا. آپ کے آنے سے پہلے میں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی اس امریکی اسلحے کی جو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے، خوارج کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ہمیں ہر روز نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس پر عالمی برادری ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. بہت سنجیز ہمارے سامنے ہیں، ہم مسلسل حالت جنگ میں ہیں. لیکن آپ کا حکومت سے مسلسل ایک پھڈا چل ہی رہا تھا، ایک پھڈا اب حکومت کے اندر شروع ہو گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا. تو یہ ہم ان مسائل سے کب نکلیں گے کہ اپنے واقعی جو بہت جینوین ایشوز ہیں، جو ہماری بقا کے ایشوز ہیں، ان کی طرف جا سکیں گے؟ شوکت صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے اگر ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے اور سیاسی ایشوز کو ہم نہیں سمجھتے تو یہ پاکستان مشکلات سے دوچار ہی رہا ہے نا ہمیشہ. دیکھیں نون لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہے آپ دیکھیں کبھی بھی انہوں نے اپنا ڈیلیور پورا نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ پرابلم کریٹ کرتے رہے اور کبھی ایک کے ساتھ لڑائی, کبھی دوسرے کے ساتھ لڑائی, کبھی کرپشن پہ, کبھی کس چیز پہ, حکومتیں ختم ہوتی رہے اور یہ حال ہوتا رہا. ابھی دیکھیں ابھی ان کو فری میں ایک سہولت ملی ہوئی ہے, 17 سیٹوں پہ حکومت کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اللہ کے واسطے ان کے ساتھ وہ کر رہی ہے. اللہ کے واسطے تو خیر نہیں کر رہی, ان کے بھی اپنے مفادات ہیں, لیکن بہرحال اتنے سخت ہونے کے باوجود بھی مطلب پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے باوجود یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت, یعنی ملک کی معیشت کو کوئی فوکس نہیں, صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں لوگوں کو شوکت دھوکے میں یوسف رکھا صاحب ہے. آپ کا یہ شکوہ بنتا نہیں ہے نا, پیپلز پارٹی تو آپ کو آفر کر رہی تھی نہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ حکومت بنا لیں. دیکھیں ہم نے ایسی حکومت بنانی نہیں تھی. ہم تو دیکھیں نا پہلے تو ہم اپنا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا اس کے لیے تو بات کر رہے تھے نا. ہمارا تو ایشو ہی اور تھا, ہمیں تو یہ حکومت دینا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ تو ساری زبانی کلامی باتیں ہیں لیکن نہیں سر, وہ کہہ تو رہتے نا آپ آزمائی لیتے, اگر آپ حکومت میں ہوتے تو وہ ٹربیونل بھی نہیں, بن ہم نے جاتے, ایسی حکومت نہیں کرنی تھی. ٹربیونل بھی بن جاتے, جو آپ کی دھاندلی کے الزامات تھے وہ بھی ہمارے حل ہو پاس جاتے. اپنی اکثریت, جی دیکھیں ہم سے اکثریت چھین لی گئی, ہمیں اکثریت نہیں دی گئی جو کہ ہماری اپنی بنتی تھی, ہم سے چھینی گئی. اس کے بعد پھر ہمیں ایک ایسی حکومت جو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ہم اس حکومت میں رہے اتحادیوں کے ساتھ مل کر, تو اس کا کیا حشر ہوا. تو بہتر یہ تھا کہ ہمیں اپنی جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا وہی اگر ہمیں ملتا تو ہم آج بڑے بڑے فیصلے کر پاتے ہیں, آج معیشت بھی بہتر ہوتی ہے, ملک کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, کوئی فوکس نہیں ہے اس میں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے. صرف سارا فوکس کس پہ ہے کہ جی سندھ کے اندر نہریں, سندھ کو پانی سے محروم کر دو. بھائی کیوں, آخر سندھ کے عوام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. پھر دوسرا یہ کہ معیشت کا نعرہ لگا دیا کہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جب انویسٹمنٹ کس کے نام پہ آ رہی ہے, مائن اینڈ منرل کے نام پہ آ رہی ہے. خدا کے واسطے یار 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے, جہاں مائن منرل ہے وہاں پہ سرمایہ کار کیسے آئیں گے.